آغا صاحب پردے کے متعلق بتائیے گا کہ گھر میں کزن آئے تو شرعی پردہ کتنا ہونا چاہیے؟ بڑی چادر لیں یا پھر دوپٹہ؟ پھر پردہ ہے دوسرا کزن سے بات چیت کرنا گناہ، وہ بھی ضروری کام کے متعلق جی بیان فرمائیں۔ جی جہاں تک پردے کا تعلق ہے کہ حجاب کیسا ہو، تو حجاب کے اندر دو چیزیں جو ہے وہ اہم ہیں۔ پہلی چیز تو حجاب کے اندر یہ ہے کہ وہ آپ کا جسم جو ہے وہ چھپانے والا ہو، اور جسم کو اس طریقے سے چھپانے والا ہو کہ جو جسم کے اعضاء ہیں اور جسم کے جو اسے عربی مفاتن جسم کہتے ہیں، جس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ جسم کے جو ابھار ہیں اور جسم کی جو بناوٹ ہے وہ اس چادر کے اندر سے کیا ظاہر نہیں ہونی چاہیے، اس طرح کی کیا کھلی کیا چادر ہونی چاہیے، یہ پہلی شرط رہتی ہے۔ دوسری شرط حجاب کے اندر یہ رہتی ہے کہ وہ فیشن سے کیا پاک ہو، یعنی فیشن والا جو حجاب ہے اس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو پہلی چیز وہ جسم کو چھپائے اور جسم کے جو ابار وغیرہ ہیں اور نقش وغیرہ وہ اس کے ذریعے سے واضح نہ ہو، اور دوسری چیز اس کے اندر کیا شرط رہتی ہے کہ اس کے اندر فیشن نام کی چیز نہ ہو۔ تو اگر آپ اس طرح کی جو ہے وہ چادر اور دوپٹہ بڑا گھر میں لے لیتی ہیں تو وہ کیا ہوگا آپ کے لیے ضروری ہوگا، اور وہ پھر دوپٹہ اور چادر بھی ایسی نہ ہو کہ جس کے اوپر بیل بوٹے بنے ہوئے ہوں اور وہ باقاعدہ کیا ہے ایک فیشن کے طور پہ کیا ہے استعمال ہوتی ہوئی چادر ایسی نہ ہو، ایک سادی سی چادر ہو وہ کیا پوری جسم کو کیا لپیٹ لیں۔ اور اس میں جو اہم نقطہ یہ رہے گا کہ پاؤں کا پردہ کرنا واجب ہے، جس کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں دیتی ہماری مومنات، تو پاؤں کے اوپر جو ہے وہ جرابیں کیا ان کو پہننی پڑیں گی، باقی جو ہے وہ چہرے کے اور ہاتھ کو کیا کھلا رکھ سکتی ہیں، لیکن اس میں بھی شرط یہ رہتی ہے کہ چہرے کے اوپر کیا میک اپ نہ کیا ہوا ہو، لپسٹک وغیرہ نہ لگائی ہوئی ہو، اور باقی جو میک اپ وغیرہ وہ نہ لگا ہوا ہو۔ ہاتھ بھی جو ہے وہ اگر کھلے رکھ رہی ہیں تو ہاتھ کے اوپر بھی نیل پالش وغیرہ ناخن کے اوپر مہندی کیا نہ لگی ہوئی ہو۔ تو یہ کیا پردے کی کیا ہوگی رعایت ہوگی، جو کہ آپ کو اپنے گھر میں جو ہے وہ کزن سے بھی کیا کرنا پڑے گی۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے فقہا یہ کہتے ہیں کہ جو کیا کہتے ہیں ایک کو ایجوکیشن آپ کہتے ہیں نا، ایک گھر میں سسٹم چلا ہوا ہے کو فیملیز کا، کہ ایک ہی گھر میں جو ہے وہ سارے اکٹھے رہ رہے ہیں، محرم اور نہ محرم ایک گھر میں اکٹھے رہ رہے ہیں، یعنی دو بھائی ہیں، دونوں کی اولادیں ہیں، دونوں کی اولادیں بڑی ہیں، بالغ ہیں، اور وہ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، جس طرح ہمارے بر صغیر کا کیا کلچر ہے۔ تو علماء اور فقہا کیا اس چیز کی مذمت فرماتے ہیں کہ ایسا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، کہ جب جو ہے وہ آپ نے ایک ہی گھر میں جو ہے وہ کیا نام ہے کو ایجوکیشن کی جگہ کیا پہ آ گیا کو فیملی کا آپ نے تصور دے دیا کہ مختلف فیملیز ہیں وہ ایک جوائنٹ جوائنٹ فیملی کہتے ہیں، ہاں جوائنٹ فیملی، جوائنٹ جوائنٹ فیملی۔ فیملی کا ہاں جوائنٹ فیملی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ محرم اور نہ محرم کو ایک ہی گھر میں جمع کر دیا۔ تو اب یہاں پہ ظاہری بات ہے مومنات اپنے واجب کے اوپر کیا عمل کرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، انتہائی مشکل ہوگا، خصوصاً گرمی کے مہینے میں جرابیں بھی پہنے، بڑی چادر بھی پہنے اور کام بھی کرنے ہیں تو یہ مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا شریعت کی پابندی کے لیے گھروں کا الگ الگ ہونا یہ واجب ہے، ضروری ہے کہ آپ یہ توجہ دلائیں سب کو کہ شادی کے بعد یا بچے جب بڑے ہو جائیں بالغ ہو جائیں تو اپنے گھر کے الگ کریں، چاہے وہ گھر چھوٹا سا ہو، ایجار کا گھر ہو یعنی رینٹ کا گھر ہو، کرائے کا گھر ہو، اس کو الگ کریں اور دین کو کیا نہیں اس کے متعلق کیا اہمیت ہے۔ تو لہٰذا کزن سے ہو گیا، بابی سے ہو گیا، تو یہ حجاب کو جو ہے اس میں رواج دینا چاہیے، اور یہ رواج تبھی ہو سکتا ہے کہ جب کہ ہم گھر الگ ہوں۔ تو اگر میں آپ کے سامنے شرائط بیان کر دوں، بڑی چادر بھی پہننی پڑے گی، جرابیں بھی پہننی پڑے گی، اور ہاتھ وغیرہ کو بھی مہندی سے اور نیل پالش سے پاک رکھنا پڑے گا، چہرے کے اوپر کوئی میک اپ نہیں لگا سکیں گی۔ آپ کہیں گے اس طرح کا پردہ گھر میں کیسے ہوگا، تو ہاں مشکل کام ہے، یقیناً یہ مشکل ہے۔ اچھا دوسرا بات چیت کے حوالے سے جو ضرورت کے مطابق جو بات چیت ہوتی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، ضرورت سے ہٹ کے جو گپ شپ ہے، ہنسی مذاق ہے، وہ کیا ہے نامحرم کے ساتھ کیا جائز نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہم عرض کرتے چلیں کہ جو بہتر ہوتی ہے وہ بھی نامحرم ہی ہوتی ہے، اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ گپ شپ کرنا، ضرورت سے زیادہ ہنسی مذاق کرنا، یہ بھی کیا ہے اس چیز کی بھی کیا اجازت نہیں ہے۔